وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی، یہ جو آپ نے پوسٹ بھیجی ہے جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت کہ قیامت کے روز خدا کچھ لوگوں کو چونٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا، لوگ انہیں اپنے قدموں سے روک دیں گے۔ پوچھا جائے گا یہ چونٹیوں کی شکل میں کون لوگ ہیں؟ انہیں بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تکبر کرتے تھے۔ ترغیب و ترہیب بحوالہ مسند بزار۔ اچھا جی، اب محترم بھائی یہ روایت جو ہے نا مسند بزار کے اندر جابر رضی اللہ عنہ سے مروی یہ آتی ہے، لیکن یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ یہ روایت ہے جس کو شیخ البانی وغیرہ نے بھی موضوع قرار دیا ہے۔ اس میں اصل میں نا عمری ہے، عمری کذاب راوی ہے، اور اس کی آفت، اس کا مدار سمجھو کہ عمری پر ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ سے متروک قرار دیا۔ امام احمد رحمہ اللہ نے جھوٹ کی وجہ سے اس کو پھینک دیا تھا، اور امام ابن معین وغیرہ نے بھی اس کو کذاب کہا ہے، یہ عمری کو جی۔ اور یاد رکھیں کہ علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترغیب کے اندر یہ روایت درج کی ہے نا، تو انہوں نے بھی اس کے ضعف کی طرح ہی اشارہ کیا ہے جی۔ تو یہ مسند بزار میں ہے القاسم بن عبداللہ العمری، یہ متروک ہے، تو لہذا یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ البتہ جو ہے نا ایک صحیح روایت یا کم از کم حسن درجے کی وہ اس حوالے سے بیان کی جاتی ہے، وہ بھی مسند بزار میں 8021 نمبر پر موجود ہے، اور یہ والی جو ہے مسند بزار میں جو آپ نے بھیجی ہے، یہ مسند بزار کے اندر 314 نمبر پر ہے، اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی 8021 نمبر پر مسند بزار میں آتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو جامع ترمذی میں بھی 2492 نمبر پر مل جائے گی عمر بن شعیب عن ابی عن جدہ ہی والی روایت بھی، تو وہ روایت بھی انشاءاللہ حسن ہے۔ تو جو عمر بن شعیب عن ابی عن جدہ والی ہے، مسند احمد وغیرہ کے اندر بھی کتابوں میں بھی وہ کئیوں میں آتی ہے، تو وہ انشاءاللہ حسن ہے۔ اس میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ متکبر مطلب گمنڈ کرنے والے لوگوں کو قیامت کے دن میدان حشر میں چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کی مانند لوگوں کی صورتوں میں لایا جائے گا، انہیں ہر جگہ ذلت ڈھانپ رہی ہوگی، پھر وہ جہنم کے ایک ایسے قید خانے کی طرف ہانکے جائیں گے، بھیجے جائیں گے جس کا نام بولس یسمى بولاسا، ان کا نام بولس ہے۔ اس میں انہیں بڑکتی ہوئی آگ ابالے گی، وہ اس میں جہنمیوں کے زخموں کی پیپ پئیں گے، جسے طینۃ الخبال کہتے ہیں۔ طینۃ الخبال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب سڑی ہوئی بدبودار کیچڑ، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو حسن صحیح قرار دیا ہے۔ ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔